شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال تعالى في مقام آخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. آج کے اس مقدس دن کی مقدس گھڑیوں میں دو نکات آپ بھائیوں کے سامنے پیش کروں گا. پہلا نقطہ جو یہ ہے، آج پوری دنیا میں ایک اللہ کو اپنا خالق، مالک، رازق تسلیم کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کرنے والے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے اور کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانے والے، آپ کو سچا رسول، خاتم النبیین تسلیم کرنے والے اور کما حق ہو آپ کی اطاعت فرما برداری کرنے والے پوری دنیا میں آج اپنے گھروں کو، اپنی دکانوں کو، اپنے کارخانوں کو، اپنے دفتروں کو تالا لگا کر کھلے میدان میں جمع ہو چکے ہیں. مرد بھی جمع ہیں، خواتین بھی جمع ہیں، معصوم بچے بھی ہیں، معصوم بچیاں بھی ہیں. حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ وہ خواتین جو مخصوص ایام کی وجہ سے نمازیں نہیں پڑھتی، ان کو بھی عیدگاہ میں لے کر آؤ. جس وقت عید کی نماز ہو وہ ایک سائٹ پر بیٹھی رہیں. اس کے بعد وَلْيَشْهَدْنَ دعوت المسلمین، مسلمانوں کی دعا میں ان خواتین کو بھی شریک ہونا چاہیے. آج پورے عالم کے اندر مسلمان کھلے میدان میں جمع ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ اے اللہ، سب سے پہلے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. اے اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اے اللہ تیری رضا چاہتے ہیں. اے اللہ کیا چاہتے ہیں؟ جہنم سے نجات چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ جنت کے حصول کے لیے یہ تیرے سامنے گڑ گڑا کر بیٹھے ہوئے ہیں. اے اللہ یہ مزدور ہیں، مزدور ہیں. اے اللہ یہ چاہتے ہیں ہماری مزدوری میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی لغزش رہ گئی ہے، اپنی رحمت سے درگزر فرما اور تو ہم پہ رحم فرما. حضرات، دوسرے نقطے میں عالم اسلام، اسلامی ممالک کے مسلمان حکمرانوں کو مخاطب ہوں اور ان سے کہتا ہوں، آپ نے عالمی دباؤ میں آ کر اسرائیل کے یہودیوں کے ساتھ آپ نے جو نرمی برتی ہے، اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا ہے. اس کا رزلٹ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ان عالمی دہشت گردوں نے فلسطین کے معصوم نہتے مسلمانوں کے خون سے مسلمانوں کے قبلہ اول کو رنگین کر دیا ہے. مسلمان حکمرانوں، تمہاری آنکھ کب کھلے گی؟ کب تمہیں اسلامی غیرت آئے گی؟ کس وقت تم اپنی ذمہ داری کا احساس کرو گے؟ حضرات، عالم کفر میں، آپ کو پتہ ہے کہ عالم کفر میں جس میں پوری اقوام دنیا کی موجود ہے، قرآن نے، حدیث نے یہودیوں کے لیے الگ قوانین بنائے ہیں. آپ کو معلوم ہے، ایک دو حوالے آپ کو دوں گا، یہ کوئی لمبی گفتگو کا موقع نہیں ہوتا. آپ کو معلوم ہے مکہ کے کافروں نے، مکہ کے مشرکین نے نبی علیہ السلام پر اور صحابہ کرام پر کتنی زیادتیاں کی. شیب ابی طالب گھاٹی کے اندر 3 سال تک
بند رکھا، نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کو آپ کے سامنے طلاقیں دے دی، نبی علیہ السلام کے راستے پر گندگیاں، نبی علیہ السلام سجدے میں ہیں، اوجریاں ڈال دی، مجبور کر دیا گیا وطن، خاندان، علاقے کو چھوڑنے پر۔ لیکن سنیے، اس کے باوجود 8 ہجری کو جس وقت نبی علیہ السلام نے مکہ کو فتح کیا، اس وقت فرما دیا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، او کافروں او مشرکین، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، کوئی انتقام نہیں۔ ان کے مقابلے میں، ان کفار کے مقابلے میں، ان مشرکین کے مقابلے میں یہودیوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ خالی ایک عہد شکنی کی تھی، ایک وعدہ خلافی کی تھی۔ غزوہ خندق کو اپنے سامنے رکھیے، ایک عہد شکنی کی تھی۔ جس وقت نبی علیہ السلام جنگ خندق سے واپس گھر پہنچے، جبریل علیہ السلام تشریف لے کر آئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا حکم ہے آپ بیٹھے مت، ساتھیوں کو لے کر بنو قریظہ بستی جو یہودیوں کی بستی ہے وہاں جائیں، اور جنہوں نے آپ کے ساتھ وعدہ خلافی کیے ان یہودیوں کو اس کی سزا دیں۔ وہاں ظلم کے انبار تھے، میں بتاؤں گا فرق کیا ہے عام کافر اور یہودیوں کے مقابلے میں۔ عیسائی بھی ایک طرف ہیں، ہندو بھی ایک طرف ہیں، مجوسی بھی ایک طرف ہیں، لیکن پوری دنیا کے یہودی ایک طرف ہیں۔ کیوں ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ شاید آپ سمجھتے ہیں کہ یہودی بھی اسی طرح کافر ہیں جس طرح عیسائی ہیں، جس طرح مجوسی ہیں۔ آپ کو غلط فہمی لگی ہے، آج اس کو میں دور کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یصلین صلاۃ العصر عند بنی قریظہ۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں آج عصر کی نماز بنو قریظہ جو کہ یہودیوں کی بستی ہے وہاں ہم نے پڑھنی ہے۔ نبی علیہ السلام پہنچ گئے، یہودیوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، معافیاں مانگنے لگے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ اس طرف مشرکین نے معافی مانگی، آپ نے معاف کر دیا، کافروں نے معافی مانگی، آپ نے معاف کر دیا۔ آج یہودی، بنو قریظہ کے یہودی بھی معافی مانگ رہے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، تمہارا فیصلہ کچھ اور ہونے والا ہے۔ یہودی جذبات میں آ کر کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ایسی بات ہے تو پھر ہم آپ کو جج نہیں مانتے، آپ کو ہم ثالث نہیں مانتے، آپ کو ہم حکم نہیں مانتے، پھر ہمارا فیصلہ کرے گا تو آپ کا ساتھی سعد بن معاذ کرے گا۔ اس کے بارے بڑی امید رکھتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے سعد بن معاذ کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کا فیصلہ سننا چاہتے ہیں، کیا فیصلہ ہے؟ سعد بن معاذ نے کہا اے اللہ کے رسول، ان یہودیوں کے بارے میرا فیصلہ یہ ہے جو مرد ہیں ان کے سر قلم کر دو، ان کے بچوں کو، بچیوں کو، عورتوں کو لونڈیاں بنا لو، غلام بنا لو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لقد حکمت بحکم اللہ تعالی من فوق 7 سماوات، اے سعد قربان جاؤں تیرے فیصلے پر، زمین کی پشت پہ جو فیصلہ تو نے کیا ہے یہی فیصلہ 7ویں آسمان کے اوپر اللہ کا ہے۔ حضرات، یہودیوں کی اس بستی بنو قریظہ کو مجاہدین نے، صحابہ نے گھیر لیا۔ ٹوٹل 700 مرد تھے، 700 مسلمان، 700 یہودی تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب کے سر قلم کر دو۔ 700 یہودیوں کے سر قلم کر لیے گئے، کوئی ان کے لیے نہیں۔ وجہ کیا تھی میں بتاؤں گا۔ ایک اور حوالہ آپ کو دیتا ہوں۔ ایک عام اصول ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب بھی کسی علاقے پر حملہ کرنا، صحابہ سے فرمایا خبردار رات کو حملہ نہیں کرنا، انتظار کرنی ہے، جب صبح ہو جائے لوگ اٹھ جائیں ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرنی ہے۔ اگر اسلام کی دعوت کو قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر حملہ کر دینا۔ یہی قانون عیسائیوں کے لیے، یہی مجوسیوں کے لیے، دنیا کے سارے کافروں کے لیے یہی قانون ہے، لیکن یہودیوں کے لیے یہ قانون نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے بنو مستلق کے قبیلہ جو کہ یہودیوں قبیلہ تھا، نبی علیہ السلام نے جب چڑھائی کی رات کا وقت تھا، بنو مستلق قبیلے کے یہودی سارے سوئے ہوئے تھے، ان کے جانور
तालाबों पर पानी पी रहे थे। उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने चढ़ाई की। ना तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इंतज़ार करो सुबह होने दो, ना ही नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इनको उठाओ, उठाने के बाद इनको इस्लाम की दावत दो। नहीं, फरमाया कि इनके सोई हालत में सर कलम कर दो। यहूदियों के लिए कानून अलग क्यों है? इसलिए पूरी दुनिया के अक़वाम अपने अपने अकीदे पर डटे हुए हैं। ईसाई हूँ, मजूसी हूँ, हर कौम अपने अकीदे पर डटी हुई, लेकिन कोई दुनिया की कौम ऐसी नहीं है जो आलमी अमन बर्बाद करना चाहती हो सिवाय यहूदियों के। यहूदी ये वो बदबख्त हैं जो आलमी अमन बर्बाद करना चाहते हैं। कौमों को लड़ाना ये काम न ईसाइयों का है न मजूसियों का है। कौमों को लड़ाना ये काम किनका है? यहूदियों का है। क्यों लड़ाते हैं? इसलिए कि इनकी मईशत का दारो मदार सूद पर है, सूद के मूजिद हैं। कौमें लड़ेंगी, कौमें कंगली होंगी, इनसे सूद लेंगे। ये वो खबीस लोग हैं आलमी सतह पर दयूस, बेगैरत, बेहया कौम देखनी है तो यहूदी है, ईसाई नहीं है। यही वजह है कुरान और हदीस ने यहूदियों के मुकाबले में ईसाइयों के साथ नरम रवैया अख्तियार किया है। ये चोटी के बेगैरत हैं, हया नाम की कोई चीज़ नहीं। आपको याद नहीं मदीने की वो मार्केट जिसमें सारे सुनार बैठते थे, वो टोटल सुनार जो थे सारे यहूदी थे, बनु कैनुका के यहूदी थे। एक भी मुसलमान वहाँ दुकानदार नहीं था। एक मुसलमान खातून जब जेवरात लेने के हवाले से यहूदी की दुकान पर गई तो यहूदी ने क्या कहा? जिस तरह चाहेगी उस तरह की चीज़ दूंगा, जो रेट तू चाहेगी वही रेट लगाऊंगा, तेरी मर्जी चलेगी, सिर्फ एक लम्हे के लिए अपने चेहरे से कपड़ा तो हटा। इतने दयूस लोग हैं, इतने बेगैरत हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर्दा करके वापस आई। मुसलमानों को पता चला, उस यहूदी को दुकान के अंदर ज़बह करके रख दिया। जब मेरे पैगंबर को पता चला, फरमाया पूरे यहूदियों को मदीना से निकाल दो। ये वो बेगैरत लोग हैं। आलमी सतह पर मुसलमानों हुक्मरानों पर अगर दबाव आता है तो क्या मुसलमान हुक्मरान प्रेशर नहीं डाल सकते? आज क्या जुल्म हो रहा है? इस खुशी के दिन में तकलीफ के आंसू हैं जिसका मैंने इजहार किया है। ऐ अल्लाह आलमी सतह पर मुसलमानों पर रहम फरमा, मुसलमानों को इत्तेहाद नसीब फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अ'युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अ'युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा वजअलना लिलमुत्तक़ीना। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात व अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिहिम व अस्लिह ज़ात बैनहिम वंसुरहुम अला अदुव्विका व अदुव्विहिम वंसुरहुम अला अदुव्विका व अदुव्विहिम। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुजाहिदीन फ़ी फ़लस्तीन अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुस्लिमीन फ़ी फ़लस्तीन अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुस्लिमीन फ़ी कश्मीर अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुस्लिमीन फ़ी कुल्लि मकान। अल्लाह तो हम पे रहम फरमा, अल्लाह हमारे भाइयों पे रहम फरमा, अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों पे रहम फरमा। अल्लाह ये हमारे गुनाह है, अल्लाह हमारे गुनाह हैं। आज पूरी दुनिया के कुफ्र इस्लाम को अहले इस्लाम को मिटाने के लिए तैयार हो चुका है। अल्लाह तो मुसलमानों पे रहम फरमा। अल्लाह हमारा हामी और नासिर तू है, तेरे अलावा कोई नहीं है। अल्लाह तो हम पे रहम फरमा, अल्लाह तो हम पे रहम फरमा। अल्लाह ये तेरे बंदे, ये तेरी बंदियाँ, अल्लाह ये तेरी लौंडियाँ, ये तेरी नौकरानियाँ, अल्लाह ये सब तेरे सामने हाथ फैला कर बैठे हैं। अल्लाह
ان میں سے ہر ایک کے دل میں کچھ خواہشات ہیں، کچھ ارادے ہیں، کچھ چاہتے ہیں شریعت کے مطابق۔ اے اللہ ان میں سے جس جس کے دل میں جو جو جذبات ہیں اے اللہ پوری فرما دے۔ اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما دے، اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما دے، اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما، اے اللہ تو ہمارے گناہ معاف فرما دے، اے اللہ تو ہمارے گناہ معاف فرما دے، اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا، اے اللہ ہمارا وجود، اے اللہ ہمارا وجود، اے اللہ ہمارا جسم جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اے اللہ تو جہنم کی آگ کو ہم پہ حرام کر دے، اے اللہ جہنم کی آگ کو ہم پہ حرام کر دے، اے اللہ جنت کے مستحق بنا دے۔ اے اللہ ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں، جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرما، جو کبھی رہ گئی ہے تو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جتنے بزرگ علماء کرام بزرگان دین ہم میں سے جن کے والدین والد یا والدہ دوست احباب بہن بھائی اے اللہ جو بھی ایمان پر اسلام پر فوت ہو گئے ہیں اے اللہ تو ان کی بخشش فرما دے، اے اللہ تو ان کی بخشش فرما دے، اے اللہ انہیں قبروں کے عذاب سے بچا، اے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دے، جنت کے بغیچے اے اللہ ہمیں ایمان والی زندگی نصیب فرما، ایمان والی موت نصیب فرما، اے اللہ تا حیات ایمان پر قائم فرما، عقیدے کی عمل کی سلامتی نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما، ریاکاری سے بچا، نام نموز سے بچا، خرافات سے بچا، بدعات سے بچا، اے اللہ شریعت کے ایک ایک نقطے پر گما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما، اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما، اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما، اے اللہ ہمارے آپس میں جو اختلافات ہیں دور فرما دے، جو رنجشیں ہیں ختم فرما دے، ہم سب کو ایک کر دے اور نیک کر دے، اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما، اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما، اے اللہ یہ تیرے سامنے، اے اللہ یہ تیرے بندے بزرگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، اے اللہ ان میں کچھ صحت مند ہیں، کچھ بیمار ہیں، اے اللہ یہ سب گھر چھوڑ کر دفتر چھوڑ کر کارخانے چھوڑ کر اے اللہ کھلے میدان کے نیچے، اے اللہ کھلے میدان میں آسمان کے نیچے اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے، اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا، اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا، اے اللہ ہماری درخواستوں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری التجاؤں کو قبول فرما، اے اللہ جو درخواستیں ہم نے کی قبول فرما، جو کچھ مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگا اور ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی ہم سب کو عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔